باب العلم والعظة باللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے علم کا اور والعظت واعظ کرنے کا باللیل، رات کو۔ اب یہ کتاب العلم تو چل ہی رہی ہے، لیکن بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ علم کا لفظ دہراتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کا اگلا متعلق اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو ابھی عنوان قائم فرمایا رات کو واعظ کرنا۔ واعظ سے مراد نصیحت ہے۔ واعظ ہمارے علاقے میں جو واعظ ہوتا ہے وہ پورے کے پورے خطاب کو بھی واعظ کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ اسی جہت سے ہوتا تو ہے، لیکن اصل معنی کے اعتبار سے نصیحت کو عظہ کہتے ہیں۔ حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة التحويل وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ رات کے وقت تعلیم و تذکیر۔ حضرت ہند سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے ہیں اور کتنے خزانے کھول دیے گئے ہیں۔ ان حجرے والی عورتوں کو جگا دو، دنیا میں لباس پہننے والی کتنی ہی ایسی ہیں جو آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حضرت ہند روایت کرتی ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہا حضرت ابو سفیان کی زوجہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔ اس روایت میں حضرت ہند کا اسم گرامی آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ہند کو امام بخاری نے اور محدثین نے اس قابل سمجھا ہے کہ ان سے حدیث لی جائے۔ حضرت ہند سے بھی محدثین حدیث لے رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے بھی لے رہے ہیں، حضرت ابو سفیان سے بھی لے رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یزید سے کوئی حدیث نہیں لیتا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرق ہے اور یہ فرق اتنا مضبوط ہے کہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ آگے ہے تحویل، یعنی یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ بھی موجود ہے۔ امام زہری پہلے روایت کر رہے تھے ہند سے، اب روایت کر رہے ہیں ان امراتن، ایک خاتون سے، اور یہاں پھر اب حاشیے میں دیکھیں امراتن کے سید میں کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پھر ہند لکھا ہوا ہے۔ پہلے متن میں ہند اور حاشیے میں امراتن، اب متن میں امراتن اور حاشیے پہ ہند لکھا ہوا ہے۔ قالت ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو جاگے۔ فقال، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، کتنے ہی اس رات کو فتنے نازل ہوئے تھے، وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے ہی خزائن کھولے گئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواب کی بات فرما رہے ہیں، فی نوم میں ہی۔ اچھا، ایقظوا صواحب الحجر، ان حجرات والیوں کو جگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مراد ہیں۔ فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاعدہ اور اصول بیان کیا ہے کہ سونے کی بجائے جاگنا مناسب اور بہتر ہے، اس لیے اذان میں آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ ساری کی ساری حدیث اسی معنی میں ہے، یہ قاعدہ بتایا گیا ہے۔ ابھی کل آپ نے حدیث پڑھی تھی نا بخاری میں سے، حدیث نمبر 1127، یاد آ گئی؟ کان انسان اکثر شیء جدلا، کلیئر ہو گیا نا، دونوں چیزیں سامنے آ گئی۔ اب خاص طور سے روافظ کا منہ بند ہو گیا کہ اس قسم کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کے بارے میں فرمائیں تو ان پر تعریض بذات خود اور ڈائریکٹ مقصود نہیں ہوتی۔ چلیے جی، باب السمر بالعلم۔ باب رات کو علمی مذاکرہ کرنا۔ سمر عشاء کے بعد جاگ کر باتیں کرنے کو سمر کہا جاتا ہے، لیکن بالعلم کی قید ہے رات کو عشاء کے بعد جا کر علمی سمر کرنا، یعنی رات کو علمی گفتگو کرنا۔ جی، حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد۔ حضرت سالم اور ابو بکر بن سلیمان بن ابو حسمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں نماز عشاء پڑھائی۔ جب سلام پھیر دیا تو کھڑے ہو کر فرمایا کیا تم نے اس رات کو دیکھا؟ کیونکہ اس سے 1 صدی بعد کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جو آج زمین کی پشت پر موجود ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب لنا کی سائڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صلی بنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امامت کرائی. العشاء، عشاء کی نماز کی، فی آخر حیات ہی، اپنے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں. فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قاما، تو آپ کھڑے ہو گئے. فقالا ارأیتکم لیلتکم، کیا تم لوگوں نے اپنی آج کی رات دیکھی ہے؟ حاضی، آج والی. فإن رأس مئت سنۃ منہا لا یبقى ممن هو على ظہر الارض احد. اس آج کی اس رات کے بعد 100 سال کے مکمل ہونے تک لا یبقى، کوئی نہیں بچے گا، ممن هو على ظہر الارض، جو بھی اس وقت زمین کی پشت پر ہیں، احد، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا. آج کی رات کے بعد کاؤنٹ کر لو، شمار کر لو، پورے 100 سال کے بعد اس وقت جو دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. تو اس میں دو مختلف سوالات اٹھتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں نہیں رہ سکتے کیونکہ 100 سال کے بعد دنیا پر کسی نے نہیں رہنا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قول مختار کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام تو پہلے ہی وفات پا چکے ہیں. یہ ان کی روح ہے اور جس میں مثالی ہے، جس کے ساتھ وہ مختلف مقامات پر لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، صوفیاء کے اس قول کے مطابق. ایک بات. دوسرا سوال قادیانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 100 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اس رات کے 100 سال بعد، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر ختم ہو جانے چاہیے، وہ بھی فوت ہو جانے چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تو علی ظاہر الارض کی قید موجود ہے، زمین کی پشت پر، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے. ان دونوں باتوں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سوال کرنے والے سوال کرتے رہتے ہیں اور ان سوالوں کے کھرے کھرے جواب ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. سوال کرنا آسان ہوتا ہے اور ہر دور میں اس قسم کے لوگ سوال اٹھاتے رہتے ہیں، خاص طور سے ملحدین، منکرین ختم نبوت اور روافض. ان کی عادت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سوال داغ دینا، لیکن اہل علم جب جواب دیتے ہیں تو کھڑکیاں کھول دیتے ہیں. آگے چلیں جی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غتيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة. حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اپنی خالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات گزاری، اور اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی تھے. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھی، پھر اپنی قیام گاہ پر تشریف لے آئے اور 4 رکعتیں پڑھ کر سو گئے. پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا یہ لڑکا سو گیا یا اس جیسا ہی لفظ؟ پھر کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. آپ نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا، بس 5 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے. پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے. جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بتو فی بیت خالتی میمونہ بنت الحارث، بتو، میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے گھر میں، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا فی لیلتہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے ان کی باری والی رات میں. لیلتہا، ان کی رات، یعنی ان کی باری والی رات. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی. ثم جاء الی منزلہ، پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، یعنی ام المومنین کے پاس. تو فصلی 4 رکعات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی. ثم نام، پھر آپ سو گئے. ثم قام، پھر آپ جاگ گئے، اٹھ گئے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا نام الغلیم، یہ تصغیر ہے، یعنی لڑکا سو گیا ہے. ابن عباس کے لیے آپ نے یہ لفظ استعمال فرمایا. اور کلمتاً تشبہھا، یا کوئی ایسا لفظ میرے بارے میں اور بولا جو اس سے ملتا جلتا تھا. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، یعنی قام مصلیاً، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. عشاء پڑھی، گھر تشریف لائے، 4 رکعتیں پھر پڑھی، پھر سو گئے، جاگ کے میرا پوچھا، اور پھر آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. فقمت عن یسارہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کی شکل بن گئی. فجعلنی عن یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کے لیفٹ سائڈ سے رائٹ طرف، دائیں طرف کر دیا. فصلی 5 رکعات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھیں. 5 رکعتوں سے مراد کیا؟ 2 نفل تہجد کے اور 3 وتر. ثم صلی رکعتین،
پھر 2 رکعتیں اور پڑھی یعنی وطروں کے بعد. ثم نام، پھر آپ سو گئے. حتی سمعت غتیتہ او خطیتہ، یہ غتیت بھی عربی میں اس کو کہتے ہیں اور خطیت بھی کہتے ہیں. ہوتا ایسا ہے کہ بخاری پڑھانے والے لوگ جو اہل سنت کے علاوہ ہیں وہ تو پڑھا لیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں اس قسم کی ذہنیت نہیں ہے کہ بات بات پہ پکڑ کرنی ہے. ہمارے ہاں چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے خود یعنی عربی متن کے اوپر بھی ہمیں شاید اعتراض ہو. یہ ہمارے اندر پائی جانے والی ایک جہالت ہے جس کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی خدا نخواستہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. یہ تو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں ان کو بڑی گہری نیند آتی ہے، انہیں مسئلے کو نہیں ہوتا. یہ آپ کی اور میری نیندیں اڑ جاتی ہیں. یہ تو ان کے راضی برضا ہونے کا بہترین ثبوت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ہماری اتنا زیادہ نہیں سوتے تھے لیکن جو سوتے تھے ڈٹ کے سوتے، اطمینان قلب کے ساتھ سوتے تھے. میں ایک عرصے تک بخاری کی جو تدریس ہوتی تھی اس کو ریکارڈ کرانے سے گریزاں رہا. بہت دفعہ الحمدللہ بخاری پڑھائی ہے. اس دفعہ میں نے رسک لیا کہ یہ بخاری کی ریکارڈنگ ہو جانی چاہیے، لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جو رکاوٹ تھیں کہ آگے نادانوں کا ایک ٹبر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کی طرف نکل گئے. یہ نماز جس کی طرف آپ نکلے وہ صبح کی نماز. آگے چلیے جی. باب حفظ العلم، باب علم کو محفوظ کرنا. جی حفظ کرنا یعنی زبانی یاد کرنا. پہلے گزر چکا ہے کتابت العلم، علم کو تحریر کرنا. یہاں حفظ العلم، علم کو زبانی یاد کرنا. جی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السفك بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حضرت عارض سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کثرت سے روایت کرتا ہے، اگر اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی روایت نہ کرتا. پھر تلاوت کی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کی ہم نے نشانیوں سے اور ہدایت. التواب الرحیم تک پڑھا. بے شک ہمارے مہاجر بھائی تو خرید و فروخت میں بازاروں کے اندر الجھے رہتے اور ہمارے انصاری بھائی اپنے کھیتوں اور باغات میں کام کرتے رہتے ہیں، جبکہ ابو ہریرہ اپنے پیٹ میں کچھ ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا لازم کیے ہوئے تھا. وہ حاضر رہتے جب دوسرے حاضر نہ ہوتے، وہ یاد رکھتا جسے دوسرے یاد نہیں رکھ سکتے تھے. ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کثرت سے روایت کرتے ہیں. تو ولولا آیتان فی کتاب اللہ، اور اگر اللہ کی کتاب میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتیں، ما حدثت حدیثا، میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا. ثم یتلو، پھر آپ نے تلاوت کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے واضح دلائل میں سے نازل کی ہے، والہدیٰ، اور ہدایت جو ہم نے نازل کی ہے، الی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک پڑھا، الرحیم، رحیم تک. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 160. ان اخواننا من المہاجرین، بے شک مہاجروں میں سے ہمارے بھائی، کانا یشغلہم الصفق، انہیں مصروف رکھتی تھی، مشغول رکھتی تھی ان کی خرید و فروخت. صفق بیع کو کہتے ہیں. بالاسواق، بازاروں میں. تو یشغلہم مشغول رکھتی تھی، اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے کہ الجھائے رکھتی تھی، یہ ترجمہ تھوڑا سا ثقیل ہے، یعنی وہ مصروف رہتے تھے. وان اخواننا من الانصار، اور ہمارے انصاری بھائی، کانا یشغلہم العمل، ان کو مصروف رکھتا تھا عمل، فی اموالہم، ان کے مال مویشی میں اور زمینوں میں. وان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشبع بطنہ، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگ کے رہتا تھا، چپکا رہتا تھا اپنا پیٹ بھر کر، یعنی گھر سے پیٹ بھر کے آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ کے پڑا رہتا تھا. یحضر ما لا یحضرون، اور ان چیزوں کا حضور کرتا تھا، مشاہدہ کرتا تھا، حاضری دیتا تھا جن کو دوسرے صحابہ کرام مہاجر اور انصار جس وقت حاضر نہیں ہوتے تھے. وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور ابو ہریرہ حفظ کر لیتا تھا جو وہ حفظ نہیں کرتے تھے. اب ترجمہ آپ نے سن لیا لفظ بلفظ. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کثرت روایت کا جو سوال ہوا تو اس کا جواب آپ نے قرآن سے دیا کہ قرآن میں مجھے حکم ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں. اچھا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں قرآن میں، حدیث میں دین کی تبلیغ کا حکم دیا گیا. تو اگر آپ کو کوئی بندہ ڈسائڈ کرے، آپ کو کوئی بات ایسی کرے جس سے آپ کا دل ٹوٹ جائے، تو کیا آپ دین کی خدمت چھوڑ دیں گے؟ نہیں، دین کا کام ڈٹ کے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن و سنت میں ہمیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہوا ہے.
सबक है हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जो सवाल हुआ कि आप ज़्यादा रिवायत क्यों करते हैं, तो उसकी आपने जो वजह बताई कुरान की आयत के अलावा कि मेरे पास हदीसें ज़्यादा हैं, भला क्यों? रिवायत करने की वजह तो यह है कि कुरान में इसका हुक्म है, और ज़्यादा रिवायत होने की वजह यह है कि मेरे दूसरे भाई अपने कामकाज में मशगूल होते थे, जबकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आके बैठा रहता था और आपको अटेंड करता था, बातें आपसे सुनता था और उन्हें याद करता था। इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी थी, तवज्जो फरमाई थी और उन्हें हाफजा भी अता फरमाया था। तो यहाँ एक और बात भी है, ये मैं इस ज़माने के एतबार से बात कर रहा हूँ, वो बात वहीं रह गई जो हदीस के अंदर है। इस दौर में आप देखोगे कि वो तो सवाल करने वाले इखलास से सवाल कर रहे थे ना, जवाब देने वाले इखलास से जवाब दे रहे थे। इस दौर में कुछ लोग ऐसे पैदा हो चुके हैं जिनके सवाल में ही इखलास नहीं होता। ये लोग जब अपने मजहब व मसलक के खिलाफ किसी सहाबी को कोई हदीस रवायत करता हुआ या ज़्यादा रवायात पेश करता हुआ देखते हैं, आप आजमा लें, रवाविज के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो बातें हैं वो इब्ने उमर से मरवी हैं। ख़ासतौर से एक हदीस कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहा करते थे कि सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर उसके बाद हम चुप हो जाया करते थे। अब ये बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। अब बजाय इसके कि ईमान वाला हो तो वो हदीस को मान ले, तो लोगों ने आसान तरीका अख्तियार किया कि मुल्हिद बनकर सहाबी पर एतराज़ कर दिया कि इनको क्या ज़रूरत थी इस मौजू पर बोलने की, इनसे किसी ने पूछा है या जुर्रत कर दी ना। तो ये जसारत दरअसल कुरान और सुन्नत पर जसारत है, और ये जसारत दरअसल इल्हाद तक ले जाती है। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूँ, शायद कि किसी के जहन में ये बात आ जाए मेरी। मिर्ज़ा कादियानी तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरा के खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि ख़त्म नबूवत पर और हयात मसीह पर सबसे भारी हदीसें हज़रत अबू हुरैरा ने रवायत की। मैं बिल्कुल बात जो कर रहा हूँ कच्ची नहीं है, पक्की बात। अब इसी तरह राफजी हों, मुल्हिद हों, ख़त्म नबूवत के मुनकर हों, इनके रद में मुंह तोड़ हदीसें सबसे ज़्यादा जिस मुहद्दिस ने रवायत की है वो इमाम बुखारी हैं। आपको कादियानी भी और ये राफजी और तफजीली भी सारे के सारे इमाम बुखारी के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये लोग कुरान और सुन्नत के खिलाफ या अल्लाह के रसूल के खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन उधर बोलें मुसलमान इनको गढ़ के रख देंगे। इन्होंने फिर आसान रास्ता ये सोचा कि इमाम बुखारी के खिलाफ बोल लो, ये सोचा आसान कि अबू हुरैरा के खिलाफ बोल लो, ये भी इन्हें आसान लगा कि इब्ने उमर के खिलाफ बोल लो, ताकि ऊपर की हिट इधर से इनडायरेक्टली जहाँ हमने पहुँचानी है किसी तरीके से हमारी हाल दुआई वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि मकसूद कुरान और सुन्नत का इनकार है। और ये जो मैं कह रहा हूँ इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, आज है हमारे सामने, अनसाबित करेंगे कि ये वाकई कुरान और सुन्नत के मुनकर हैं और तरीक़ा वारदात इख्तियार करने में चालाकियाँ कर रहे हैं। शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने दो किस्म के लोग बताए कि शैतान ने दो तरह की पट्टियाँ रवाफिज को पढ़ाई। इनका एक तबका वो है, कुरान में अल्लाह ने और जिब्रील ने अल्लाह से लेकर और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल गए। रवाफिज का एक फ़िरका कि इन्होंने अहले बैत की शान में बयान करने में कमी क्यों छोड़ी। और इनका दूसरा टोला है जिनका कहना है कि सहाबा ने और मुहद्दिसीन ने और उम्मत के सरकर्दा लोगों ने अहले बैत की शान में ज़्यादा क्यों नहीं बोला, पता नहीं इमाम बुखारी को क्या बैर था, माज़अल्लाह। इस किस्म के अल्फाज आपको इस वक्त भी नेट पे मिलेंगे। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनकी निशानदेही इससे पहले हो चुकी है, नेट की वजह से ये चमक के सामने आ चुके हैं। ये दीन इस्लाम के दुश्मन लोग हैं, ये मुल्हिदीन हैं, और आप चाहें तो ये मैं सारी बात आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ शेख अकबर की किताबों में दिखा सकता हूँ। खोलिए फुतूहात मक्किया जिल्द नंबर 2। ये सारी बात जो मैंने की है शेख अकबर ने फुतूहात मक्किया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 24 पे बयान की है जी। और कुरान की आयत जो लिखी है उन्होंने, जिस आयत के तहत उन्होंने ये सारी बहस की है, ये दो तबके बयान किए हैं रवाफिज के, वो कुरान की आयत है सूरत अल अनआम आयत नंबर 112, शयातीन अल इंस वल जिन्न यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरन वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। ये इंसानी और जिन्नाती शैतान हैं जो एक दूसरे की तरफ बात सजा सजा के वही करते हैं, एक दूसरे के दिल में डालते हैं, बड़ी खूबसूरत बना बना के बातूनी होते हैं और तकब्बुर करते हुए ये सारा कुछ करते हैं। दीन इस्लाम का इनकार करने की गरज से ये सारा कुछ करते हैं। अगर आपका रब चाहता तो ये कुछ भी ना इनको करने देता, लेकिन इनको रहने दीजिए। जो ये इफ्तरा और झूठ बोलते हैं बोलने दीजिए। मकसद यह है कि क़यामत के दिन हमारे सामने आएंगे। ये सारी कार्रवाई जिन्नों की है, शयातीन की है, खा वो रूप इंसानी में हो या नारी रूप में हो, ये इनकी कार्रवाई है। सूरत अनाम आयत नंबर 112 उसके तहत ये सारी बहस शेख अकबर ने की हुई। आगे चलिए जी, ये हदीस बड़ी अहम है जी, इसको याद रखें और नोट करें। चलिए जी।
حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه قال ابسط رداءك فبسطته فغرف بيديه ثم قال دم فدممته فما نسيت شيئا بعد. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا وقال فغرف بيده فيه. حضرت سعید مقبوری سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بکثرت ارشادات سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. پس میں نے اسے بچھا دیا. پس آپ نے دونوں ہاتھوں سے لپ ڈالی اور فرمایا لپیٹ لو. میں نے اسے لپیٹ لیا تو کسی چیز کو نہ بھولا. حضرت ابراہیم بن منذر نے ابن ابی فدیک سے بھی اسے روایت کیا اور کہا کہ دونوں ہاتھوں سے اس میں لپ ڈالی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، انسا ہو جنہیں میں بھول جاتا ہوں. فرمایا ابسط رداءک، اپنے چادر کو پھیلاؤ. فبسطتہ، میں نے اپنی چادر پھیلائی. فغرف بیدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ چلو بھرا، ایسے لپ ایسے کر کے بھری. ثم قال دم، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا، چادر کو، یعنی وہ لپ بھر کے چادر میں ڈالی اور وہ چادر فرمایا سینے سے لگاؤ. فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کوئی چیز نہ بھولا. اور ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے اور اس میں ہے فغرف بیدہ فیہ، پیچھے کیا تھا فغرف بیدیہ، ٹھیک، اور وہاں فیہ کا لفظ نہیں تھا. اور دوسری سند میں اپنے ہاتھوں سے اس میں ڈالا، ٹھیک، پیچھے کیا تھا اپنے ہاتھوں سے چلو بھرا، یہاں کیا ہے اپنے ہاتھوں سے چلو یا لپ بھر کے اس میں ڈالا. یہ کلیئر ہو گئے، اگلے الفاظ کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی. اور یہاں حاشیے پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے فغرف بیدہ، اور حاشیے پہ لکھا ہوا ہے بیدہ ہے، ٹھیک، پیچھے بھی بیدہ تھا تو یہاں دونوں قرأتیں ہیں بیدہ اور بیدہ ہے، لیکن جو اصل فرق ہے وہ فیہ کا. آگے چلیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قال ابو عبد الله البلعوم مجرى الطعام. حضرت سعید مقبوری سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تھیلے علم کے حاصل کیے، ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا ہے جبکہ دوسرے کو اگر میں ظاہر کروں تو یہ گلا کاٹ دیا جائے. امام بخاری نے فرمایا کہ البلعوم کھانا اندر جانے کے راستے کو کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برتن حفظ کیے ہیں. 2 برتن کا مطلب ہے 2 قسم کا علم حفظ کیا ہے، سیکھا ہے. فاما احدہما، تو ان میں سے جو ایک ہے فبسطتہ، اسے میں بیان کرتا ہوں، کھولتا ہوں، پھیلاتا ہوں. واما الاخر، اور وہ جو دوسرا ہے فلو بسطتہ، اگر میں نے اسے پھیلایا اس علم کو، وہ بتا دیا قطع ھذا البلعوم، تو یہ گردن کٹ جائے گی. اب یہ بلعوم کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں البلعوم مجرى الطعام، بلعوم غذا کی نالی کو کہتے ہیں. اس حدیث میں 2 قسم کے علم بیان ہوئے ہیں. شارحین نے عام طور پر جو 2 قسم کے علم بتائے ہیں، ایک علم شریعت ہے جو قابل بیان ہے، دوسرا علم جو بیان کے قابل نہیں ہے یا وہ بتانے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ میری گردن نہ کاٹ ڈالیں، وہ منافقوں کا علم ہے. اور اب آپ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ منافقوں کا علم عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراز بتایا گیا. اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ علم حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھی تھا. بات کلیئر ہو گئی جی، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. جس بخاری میں حضرت حذیفہ کے پاس یہ راز بتایا گیا ہے، اسی بخاری میں یہ راز حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھی بتایا گیا. اب وہاں تو طرح طرح کے سوالات کھڑے کیے جائیں، حضرت حذیفہ بن یمان سے کس نے سوال کیا، کیا کیا باتیں ہوئی، یہ تو سوال اٹھانے والے یہاں پھنس چکے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھی وہی علم ہے. یہ وہ ابو ہریرہ ہیں کہ تم حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں تو بظاہر کچھ بولتے نہیں ہو، ابو ہریرہ کے خلاف تو تم خود بولتے ہو. جس کے پاس منافقوں کا علم ہے تم خود اسے بھی منافق کہہ رہے ہو. تو اس حدیث نے اس مذہب کی جڑ کاٹ دی جس مذہب کا نام ہے رافضیت. آپ نے کبھی نہیں بولنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز دیے ان میں 2 بڑے بڑے صحابی ہیں، ویسے اور بھی بہت ہیں جن کے پاس اسرار موجود ہیں،
انس بن مالک کے پاس اسرار ہیں، اندر ابھی آپ پڑھو گے کتاب اسی بخاری میں، چاروں خلفائے راشدین کے پاس اپنے اپنی حد تک اسرار موجود ہیں. اور یہ جو منافقوں کا خصوصی علم تھا اور آنے والے فتن کے بارے میں علم تھا، یہ بہت صحابہ سے مروی ہے، لیکن یہ دو صحابی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض صوفیاء نے اس حدیث سے اور استدلال کی ہے. وہ علوم باطنیہ اور تکوینی علوم اس سے مراد لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ تکوینی علوم حضرت خضر علیہ السلام سے قرآن کے اندر بھی منقول ہوئے ہیں اور بیان ہوئے ہیں، حکایت کیے گئے ہیں. اسی طرح صوفیاء کے اقوال اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار بھی امام غزالی نے منہاج العابدین کے شروع میں نقل کیے ہیں کہ اگر میں بتاؤں تو لوگ مجھے مار ڈالیں. تو یہ اسرار طریقت واقعی ہیں جو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتے. اور یہاں دو راستے ہیں، ایک تو واقعی صاحب طریقت ہو اور وہ اسرار نہ بتاتا ہو یا اہلیت والوں کو بتاتا ہو. یہاں سے 2 نمبر لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے، اپنی کسی بیہودہ بات کو طریقت کا راز بنا کر مریدوں کے سامنے پیش کرتا رہے گا. اب اللہ ہی ایمان کی حفاظت فرمائے اور دل کے برے لوگوں کی بدکرداری سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. آگے چلیے جی. باب الانصات للعلماء. باب علماء کے حضور خاموش رہنا. علماء کے سامنے چپ رہنا. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض. حضرت ابو زرعہ نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. جی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی مراد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کراؤ. رش کے موقع پر، بھیڑ کے موقع پر، یا کسی عبادت جو خاص اس قسم کی ہوتی ہے، اس موقع پر، حج جیسی عبادت، اس موقع پر لوگوں کا آپس میں گفتگو کرنا یا آوازوں کا کثرت سے اٹھ جانا یا پھیلنا، یہ ایک قدرتی امر ہے، ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ. یہاں شارح نے لکھا ہے کہ اسی طرح حدیث بھی حضور کے سامنے خاموشی کا حکم دیا گیا، تو حضور کی حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہو تو اس وقت بھی خاموشی کا حکم ہے، کیونکہ وہاں حضور خود ہیں تو یہاں حضور کا فرمان ہے. کذالک یجب الانصات امام الحدیث، اسی طرح حدیث کے سامنے بھی خاموشی اور لوگوں کو چپ کرانا لازم ہے. آگے پھر فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض. یہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک ٹکڑا ہے، ویسے خطبہ طویل تھا. آگے جی. باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله. باب عالم کے لیے مستحب ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں زیادہ علم کس کا ہے تو علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے. جی یہ حدیث 2 دفعہ پہلے گزر چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس وقت آپ سے بڑا عالم کوئی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا اپنے علم کے مطابق. وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی غرور، تکبر، خود نمائی اس سے پاک ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو بتایا سچ بتایا کہ ٹھیک ہے، ان کی صحت پہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کے اندر تکبر نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو آگاہ کیا کہ آپ سے بڑا عالم ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو چاہیے جب کسی عالم سے سوال کیا جائے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو یقل العلم الی اللہ تعالیٰ، تو اسے چاہیے کہ علم کو اللہ کے سپرد کرے، کہنا چاہیے واللہ عالم. جی. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل بكالجة يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته
فهو ثم فانطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة ودعا رؤوسهما فنام فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهينا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنكر نكرة أو نكرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنكرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما قال محمد بن يوسف حدثنا به علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله. حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ نہیں تھے بلکہ دوسرا موسیٰ ہے. فرمایا کہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے. ہمیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فرمایا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا کیونکہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی تھی. بس اللہ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ مجمع البحرین کے مقام پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم والا ہے. عرض گزار ہوئے کہ اے رب کیسے ملوں؟ ان سے کہا گیا کہ زنبیل میں مچھلی رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہ وہیں ہوگا. وہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ چلے اور مچھلی کو زنبیل میں اٹھا لیا، یہاں تک کہ جب پتھر کے پاس پہنچے اور دونوں سر رکھ کر سو گئے تو مچھلی زنبیل سے نکلی اور سمندر میں اپنا راستہ لیا، جو حضرت موسیٰ اور ان کے خادم کے لیے تعجب خیز بات تھی. وہ باقی رات اور دن بھر چلتے رہے. جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ نے خادم سے فرمایا ناشتہ لاؤ، ہمیں تو اس سفر میں تھکاوٹ ہو گئی ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ کو بالکل تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی مگر جب کہ وہ اس جگہ سے آگے چلے گئے جس کا حکم فرمایا گیا تھا. خادم عرض گزار ہوا کہ آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ جب ہم پتھر کے پاس پہنچے تو میں مچھلی کو بھول گیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش ہے. بس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر لوٹے اور جب پتھر کے پاس پہنچے تو وہاں ایک آدمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، یا فرمایا کہ کپڑا لپیٹ رکھا تھا. حضرت موسیٰ نے سلام کیا. حضرت خضر نے کہا کہ آپ کی زمین میں سلام کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں. پوچھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا ہاں. اور اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی سکھا دیں جو رشد آپ کو سکھائی گئی ہے؟ کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اے موسیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علموں میں سے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا.
بس دونوں ساحل سمندر کے ساتھ چل دیے کیونکہ ان کے پاس کشتی نہ تھی۔ دونوں کے پاس سے ایک کشتی گزری، ان سے گفتگو کی کہ ان دونوں کو سوار کر لیا جائے۔ حضرت خضر پہچانے گئے تو کرائے کے بغیر سوار کر لیے گئے۔ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر ایک یا دو چونچیں سمندر میں ماری۔ حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اسی طرح ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ اب حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں کرائے کے بغیر اپنی کشتی میں سوار کیا اور آپ نے اسے توڑ دیا تاکہ سوار ڈوب جائیں۔ کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھول پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے کو تنگی میں نہ ڈالیے۔ یہ حضرت موسیٰ سے پہلی بھول ہوئی۔ بس دونوں چل دیے تو ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑا اور تن سے جدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کا ناحق قتل کر دیا۔ کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ ابن عیینہ نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ تاکید ہے۔ دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں ایک گرنے والی دیوار ملی جس کو حضرت خضر نے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے لیتے۔ کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم کرے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ صبر کرتے تو دونوں کا مزید واقعہ ہمیں بتا دیا جاتا۔ جی، یہ طویل حدیث ہے، غور سے سنیے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، قلت لابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا، ان نوفن البکالیہ یزعم، یہ بکالی بھی ہے اور بکالی بھی ہے، نیچے کیا لکھا ہوا باریک سا؟ مان، ایسا ہے نا؟ مان کا معنی ہوتا ہے کہ یہ زیر سے بھی پڑھی جاتی ہے اور زبر سے بھی پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کے دو اکٹھے طریقے ہیں۔ یزعم، نوف بکالی کہتے ہیں، ان موسیٰ لیس موسیٰ بنی اسرائیل، کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے نا، جن کے ساتھ واقعہ خضر علیہ السلام پیش آیا، یہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے۔ اچھا، یہ سعید بن جبیر ابن عباس سے پوچھ رہے ہیں، اپنے استادوں سے پوچھ رہے ہیں، انما ہوا موسیٰ آخر، یہ کوئی دوسرے موسیٰ ہیں۔ فقال کذب عدو اللہ، ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، وہ نوف بکالی کوئی واقعی اللہ کے دشمن نہیں تھے، کسی کے اوپر جلال فرمانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، تو اس کو کوئی بد دعا نہ سمجھے، اسے کوئی گالی نہ سمجھے، اور اس قسم کے الفاظ اللہ والے آپس میں ایک دوسرے کو کسی چھوٹی موٹی غلطی کی بنا پر یا اختلاف کی بنا پر بول دیتے تھے، اس میں دل سے بد دعا دینا مقصود نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اور مثالیں بھی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کہیں آپ دیکھیں گے فرما رہے ہیں، بخاری مسلم میں یہ حدیث ہیں کہ تیری ناک رگڑ جائے، اللہ کرے تیرا پیٹ نہ بھرے، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے گم کرے، تب کی کا امک ما اشبہ اللہ بطنہ تربت یمینک، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ کئی لفظ دیکھ لیجیے، یہ بخاری مسلم میں اکثر لفظ موجود ہیں۔ اللہ رغم انف ابی ذر کان الانسان اکثر شیء جدلا، سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اگر صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور ادب والا ہے تو اس کا وہی مطلب لے گا جو سنی بیان کرتے ہیں کہ یہ پیار بڑا اتعاب ہوتا ہے، پیار بھرا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا جی، اقرا حلقہ، یہ بھی خاتون کو بھی کہا گیا، یہ بھی بخاری میں۔ خیر، یہ لمبی فہرست ہے، میں نے تو دو بتا دیا کسی تحقیق والے آدمی کے لیے، اور ایمان اندر ہو صحیح تو یہ کافی۔ اچھا، حدثنا ابی بن کعب، اب ابن عباس حدیث مرفوع بیان کرتے کہ ہمیں ابی بن کعب نے حدیث بتائی۔ ہاں جی، ابن عباس خود صحابی ہیں اور ابی بن کعب بھی صحابی ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہا ہے، اور یہ آپ کو کثرت سے ملے گا۔ کبھی کبھی صحابی اپنے سے اوپر والے صحابی کا نام نہیں لیتا، ارسال کرتا ہے، تو صحابہ کا ارسال بالکل مقبول ہے اور حدیث مسند کے حکم میں۔ ان باتوں کو جو لوگ نہیں جانتے، خاص طور سے رافضی یہاں پر ٹانگ اڑاتے ہیں، ایسی باتیں جب دیکھتے ہیں تو وہ ان کی شرارت کا پول اہل علم کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ تمہیں تو اصول حدیث کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، قال، فرمایا، قام موسیٰ النبی خطیبا، کہ موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر، فسئل، آپ سے سوال کیا گیا، ای الناس عالم، اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا، آنا، میں ہوں، آنا اعلم، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اس میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کا نبیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ان کا سٹینڈرڈ بڑا اونچا ہوتا ہے۔ فعتب اللہ عز وجل علیہ، اللہ نے ان پر عتاب فرمایا۔ اب عتاب اور عقاب میں فرق ہوتا ہے، عقاب اللہ اپنے دشمنوں پر کرتا ہے اور عتاب اللہ اپنے پیاروں پر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، جن کی وجہ سے سورۃ عبسہ نازل ہوئی تھی، وہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تو آپ خوش ہو کر فرماتے، مرحبا
بمن آتبنی فیہ ربی، خوش آمدید وہ بندہ جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا۔ تو عتاب پیاروں پر ہوتا۔ اچھا، اذ لم یرد العلم الیہ، جب کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے علم کو رب کے حوالے نہیں کیا تھا، رب کی طرف لوٹایا نہیں تھا، فاوحى اللہ الیہ، تو ان کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، ان عبدا من عبادی بجمع البحرین، میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے سنگم، جوڑ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں وہاں پر موجود ہے، وہ عالم منک، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ وقال یا رب وکیف، انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب کیسے، کیسے کا مطلب ہے کیفا سبیل الیہ، اس تک پہنچنے کا راستہ کیسے ہے، طریقہ کیا ہے۔ فقیل لہ، آپ کو فرمایا گیا، احمل حوتن فی مقتل، زنبیل میں، تھیلی میں مچھلی ڈال لو، فیضا فقدتہ فہو سم، جب مچھلی کو آپ گم کر دو تو وہ بندہ ادھر ہی ہوگا۔ من طلقہ بفتح ہو، آپ چل پڑے اور آپ چلے اپنے خادم کو ساتھ لے کر۔ اچھا یہاں ایک لفظ دیکھیں، فن طلقہ ون طلق ماہو بفتح ہو، یہ ماہو بھی لکھا ہوا ہے نا، جس نسخے میں ماہو لکھا ہوا ہے اپنا یہ ماہو کا لفظ کاٹ دیں، یہ فالتو ہے، یہ کتابت کی غلطی۔ ایک اور طریقہ ہے اس کا، فن طلقہ وہ چل پڑے، ون طلق ماہو فتح ہو، پھر ماہو اگر ہو بھی جائے تو پھر بے فتح ہو، یہ با نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یوشا بن نون آپ کے جو خادم تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، وحملا ہوتن، ان دونوں نے مچھلی اٹھا لی، فی مقتل، زنبیل میں، حتیٰ کانا عند الصخرۃ، حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس سے گزرے، ودعا رؤوسہما، ان دونوں نے اپنے سر رکھ دیے اس چٹان پر، وہ بچھا ہوا پتھر تھا، فناما، اور سو گئے، فنسل الحوت من المقتل، اور وہ جو مچھلی تھی وہ تھیلی میں سے نکل گئی۔ اب یہ سورۃ کاف میں نیچے آگے جو سارا واقعہ آ رہا ہے، تو فاتخذ سبیلہ فی البحر، تو اس مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ لیا، سربا کا مطلب ہوتا ہے چلتے ہوئے، ذہابا، نیچے لکھا ہوا ہے نا، وکان لموسیٰ وفتاہ عجبا، تو موسیٰ اور ان کے نوجوان کو تھکن تھی، عجبا سے مراد تعبن، فانطلقا بقیۃ لیلتہما، وہ رات کا باقی حصہ بھی آگے چلتے گئے، ویومہما، اور ایک دن بھی آگے چلتے گئے، فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، خادم سے کہا، آتنا غداءنا، کھانا لے آؤ، ہمارا کھانا لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں ہمارے اس سفر میں بہت زیادہ تھکن ہوئی ہے۔ یہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 62۔ ولم یجد موسیٰ مسم من النصب، موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک تھکن نہیں ہوئی تھی، حتیٰ جاوز المکان الذی امر بہ، حتیٰ کہ وہ اس جگہ سے گزر گئے آگے جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ فلاں جگہ پہ مچھلی غائب ہو جائے گی، اس تک وہ تھکے بھی نہیں تھے، اس سے آگے گئے تو تھکن ہوگی۔ اب یہ ہے معرفت کی باتیں، طریقت والے ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں، میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جسم کو تھکن ہو تو اس کا کوئی اشارہ ہے، طریقت والوں کی بات کر رہا ہوں، ٹانگوں میں درد ہو تو کوئی اور اشارہ ہے، سر میں درد ہو تو کوئی اور اشارہ ہے۔ میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو ہمارے پیر بھائی تھے حضرت قبلہ امیر بخش جمالی رحمہ اللہ، تو بس میں سفر کر رہے تھے، کراچی سے درگاہ مشوری شریف ہم حاضر ہو رہے تھے، ہماری میٹھی اماں کا وصال شریف ہو گیا تھا، تو میرے خیال ہے کوئی سن 2000 کے لگ بھگ کی بات۔ راستے میں سائیں امیر بخش جمالی رحمہ اللہ مجھے کہنے لگے کہ میرے سر میں سخت درد ہے، میں ان کا سر دبانے لگ گیا، انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگے یہ وہ درد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یا ایٹمی جنگ لگنے والی ہے یا کوئی بہت بڑی ہستی دنیا سے جانے والی ہے۔ کہ اس وقت ایٹمی جنگ کے رولے بنے ہوئے تھے، سمجھ آگے بات کی؟ تو اللہ والوں کے جسم پر پوری دنیا کی چیزیں واردات کر رہی ہوتی ہیں۔ فقال لہو فتاحو، آپ کے جوان نے آپ سے فرمایا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم چٹان پر آرام کرنے لگے تھے، فانی نسیت الحوت، اس وقت میں مچھلی کو بھول گیا تھا۔ قال موسیٰ ذالک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ جگہ تھی جس کا ہمیں انتظار تھا، جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فرتدا علی آثارہما، وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس پلٹے۔ اب یہاں بھی سبق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو ڈانٹا نہیں، اس کو کھری کھری نہیں سنائی، ساتھ والوں سے ایسا ہو جاتا ہے۔ فلما انتہیا، جب وہ دونوں انتہا پذیر ہوئے، الی الصخرۃ، اسی چٹان کے پاس، اذا رجل مسجن بثوب، تو وہاں ایک آدمی تھا جس نے کپڑا اوڑھا ہوا تھا اسی چٹان پر، او قالا تسجا بثوبہ، جس نے اپنے کپڑے کو اپنے اوپر لیا ہوا تھا۔ یہ راوی کو شک ہے کہ رجل مسجن کا لفظ ابی بن کعب نے بتایا یا تسجا بثوبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کر کے بتایا۔ فسلم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے سلام بولا، السلام علیکم کہا، فقال الخضر، اور خضر علیہ السلام نے جواباً فرمایا، وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السلام، تیری زمین میں سلام کہاں سے آیا؟ مراد یہ ہے کہ اس علاقے میں سلام بولنے کا رواج نہیں ہے، تو یہاں السلام علیکم بول رہے ہیں تو یہ بندہ یقیناً کوئی پردیسی لگتا ہے،
یہاں کا نہیں لگتا۔ یہ وہ معنی جو شارحین نے کیا، ہم اسی تک ہی رہتے ہیں، ورنہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، فقال انا موسیٰ، آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ فقال موسیٰ بنی اسرائیل، انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ نے جو آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہوئی ہے اور سکھایا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی علی علم من علم اللہ، اللہ منی ہے، میں اللہ کے دیے ہوئے اس علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ لا تعلمہ انت، اس علم کو آپ نہیں جانتے۔ وانت علی علم علمکم اللہ، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ لا عالمہ، وہ علم میں نہیں جانتا۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرن، آپ نے فرمایا آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ او صابرن، ہاں، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، یمشیان علی ساحل البحر، سمندر کے کنارے کنارے چلتے گئے۔ لیس لہما سفینۃ، ان کے پاس کوئی کشتی اپنی نہیں تھی۔ فمر بہما سفینۃ، ان کے پاس ایک کشتی گزری۔ فکلموہم، انہوں نے ان سے بات چلائی کہ ہمیں بھی سوار کر لیں۔ ان یحملوہما، فعرف الخضر، خضر علیہ السلام کو پہچان لیا گیا، کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ فحملوہما بغیر نول، ان دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا کرایہ لیے بغیر۔ فجاء عصفور فوقع علی حرف السفینۃ، اتنے میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور وہ کشتی کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ فنقر نقرتن اور نقرتین فی البحر، اس نے ایک یا دو چونچیں سمندر میں سے بھریں۔ فقال الخضر، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ تعالی الا کنقرۃ هذه العصفور، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں اتنا بھی نقصان نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے سمندر کا نقصان کیا، فی البحر، سمندر میں سے۔ فعمد الخضر الی لوح من الواح السفینۃ، حضرت خضر علیہ السلام متوجہ ہوئے کشتی کی پھٹیوں میں سے ایک پھٹی کی طرف بڑھے۔ فنزعہ، اسے اکھیڑ دیا۔ فقال موسیٰ قومن حملونا بغیر نول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وہ بیچارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ امت الی سفینۃ، آپ ان کی کشتی کی طرف بڑھے ہیں۔ فخرقتھا، اور اس میں سوراخ کر دیا، پھاڑ ڈالا اسے، لتغرق اہلھا، تاکہ آپ سارے سواروں کو ڈبو دیں۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ نے فرمایا مجھے جو میں بھول گیا ہوں تو اس پر مجھے گرفت نہ کرو۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، میرے بارے میں تنگی کا معاملہ نہ کرو۔ لا ترہقنی، لا تعاملنی۔ قال فکانت الاولی، اب قال کا قائل راوی ہے، راوی کہتے ہیں کہ فکانت الاولی، وہ جو پہلی چیز تھی، من موسیٰ نسیانن، وہ نسیان کے طور پر واقع ہوئی تھی۔ فانطلقا، پھر آگے چل پڑے۔ فاذا غلام یلعب مع الغلمان، آگے ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فاخذ الخضر براسہ من اعلیٰ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اوپر سے۔ فاقتلع راسہ، اور اس کے سر کو کاٹ ڈالا۔ فاقتلع، قطع، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ فقال موسیٰ اقتلت نفسا زکیۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ اور پاک صاف بچے کو، ایک جان کو مار ڈالا ہے، بغیر نفس، بغیر کسی جرم کے، اس نے کوئی بندہ تو نہیں مارا ہوا تھا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ابن عیینہ وہذا اوکد، یہ زیادہ تاکید والے الفاظ تھے۔ یہ زیادہ تاکید والے سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی خضر علیہ السلام نے کہا تھا نا، 2 سطریں اوپر جائیں، کیا تھا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع، ہے نا، اور یہاں ہے الم اقل لک، ٹھیک ہے، تو اس میں تاکید زیادہ ہے لکا کی وجہ سے۔ فانطلقا، اب وہ دونوں آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے۔ استطعما اہلہا، اس بستی والوں سے ان دونوں نے کھانا مانگا۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ انہیں ان کی مہمانی کریں۔ فوجدا فیہا جدارا، انہوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی۔ یرید ان ینقض، وہ چاہتی تھی گرنا، یعنی گرا چاہتی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ قال الخضر بیدہ فاقامہ، خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے قائم کر دیا، دیوار، گرتی ہوئی دیوار کو ایسے کر کے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ کھڑی ہو گئی۔ توجہ تھی، قال بیدہ، یہ قال کا لفظ فعل بیدہ کے معنی میں، اس سے پہلے یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ ہاتھ سے کہنا مراد ہے ہاتھ سے کرنا۔ اس سے پہلے بھی آپ تھوڑا سا اگر توجہ دی ہو تو سمجھ گئے ہوں گے کہ بچے کو اپنے ہاتھ سے اس کا سر نہیں کاٹا جاتا، وہ توجہ تھی تو کاٹ ڈالا۔ اچھا، فقال لہ موسیٰ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اس کا اجر لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے میرے اور آپ کے درمیان جدائی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، لوددنا، ہماری تو یہ خواہش تھی، لو صبرا، کہ اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ یقص علینا من امرہما، حتیٰ کہ ان دونوں کے معاملے میں کچھ اور باتیں ہمارے سامنے بیان ہو جاتی، یعنی اور چند واقعات پیش آ جاتے۔ آگے اس کی ایک اور سند بھی موجود ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔